دعوت خطاب دیتا ہوں مفکر اسلام حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ یہ مفکر اسلام، استاد العلماء، متکلم اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کشش ہے۔ ان کے حسن ذوق کا کمال ہے کہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کی خدمات کا، ان کے کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کے بعد کام کرنے والے ہمارے بھائیوں کو، مفتی عزیر الحسن صاحب، ان کی تمام ٹیم کو یہ تسلسل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علامہ صاحب کو حسن ذوق تھا کہ وہ جلسہ ولایت کرتے تھے۔ ولایت دین کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرائض منصبی سونپے تھے، قرآن کریم میں 2-3 مقام پر اس کا ذکر ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 بنیادی کام تھے۔ یہ قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک پہنچایا بھی، سنایا بھی، پڑھا بھی۔ یعلمہم الکتاب، قرآن پاک کی تعلیم بھی دی، قرات بھی، تعلیم بھی، اور پھر تزکیہ بھی، اور پھر حکمت بھی، عمل کا نمونہ، عمل کا طریقہ۔ یہ 4 بنیادی مناسب قرآن پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے بیان کیے۔ اللہ رب العزت کا تکوینی نظام ہے کہ صحابہ کرام میں بھی اور بعد اب تک امت میں یہ 4 کام طبقات پہ تقسیم ہے۔ یتلو علیہم آیات، یہ حافظوں نے اور قاریوں نے سنبھال رکھا ہے، الحمدللہ۔ امت پوری ان کے ساتھ شریک ہے، لیکن اس میں سب سے آگے پیش کون ہیں؟ قرآن کرام، حفاظ کرام۔ یتلو علیہم آیاتہ، یعلمہم الکتاب، قرآن پاک کی تعلیم۔ مفسرین، محدثین اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں شروع سے ہی۔ ویزکیہم، تزکیہ، آپ اس کو ٹریننگ کہہ لیں، تربیت کہہ لیں، قرآن پاک اور سنت رسول پر عمل کی نگرانی کہہ لیں، اس کے رنگ میں رنگنا کہہ لیں، صبغۃ اللہ وناصر اللہ صبغہ، کوئی بھی تعبیر کر لیں۔ یہ کام اللہ رب العزت نے اس کے لیے صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، بزرگان دین کا ایک مستقل محکمہ شروع سے چلا رکھا ہے۔ ایک طبقہ ہے، یہی کام کر رہا ہے، یزکیہم۔ میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا، اس کے 20 پہلو ہیں، لیکن یزکیہم میں جیسے باقی کاموں میں طبقات پہ پھر آگے ذوق الگ الگ ہیں۔ میں اشارہ عرض کروں گا، قاریوں میں یہ پانی پتی قاری صاحب ہیں، پھر یہ ذوق الگ الگ ہے۔ یہ فقہا میں یہ حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی، ذوق الگ الگ ہے۔ اس طرح صوفیاء میں بھی ذوق الگ الگ ہیں۔ یہ ذوق کی تقسیم ہے، مسائل کی تقسیم نہیں ہے، ذوق کی تقسیم ہے۔ اور قرآن کرام میں، مفسرین میں بھی، فقہا میں بھی، متکلمین میں بھی۔ متکلمین میں چلے جائیں گے، وہاں بھی بڑے بڑے رنگا رنگ ذوق نظر آئیں گے۔ اس کو آپ ذوق کہہ لیں، یا میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں اگر ہضم ہو جائے تو، خون کے گروپ میں جیسے فزیکلی جسم میں خون کے گروپ ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، سارے ٹھیک ہوتے ہیں، اور پاک خون ایک دوسرے کو لگتے نہیں ہیں۔ بعض خون ایک دوسرے کو لگتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خون جب تبدیل کر دینا چاہتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں خون اس کو لگے گا بھی کہ نہیں لگے گا، اور اگر خون نہ لگ رہا ہو ڈاکٹر لگا دے، کیا ہوتا ہے؟ خون وہ بھی صحیح ہے، خون وہ بھی صحیح ہے، آپس میں میچنگ نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ صوفیاء کرام میں بھی مختلف ذوق ہیں، اور ہم جس بزرگ کی یاد میں بیٹھے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان میں سے ایک ذوق کے بڑے بزرگوں میں سے ہے، جس کو نقش بندی کہتے ہیں۔ اس سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ نقش بندی۔
نقشبندی سلسلے میں یہ واحد سلسلہ ہے، باقی تینوں سلسلے ان کا نسب چلتا ہے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ تک، اور نقشبندی سلسلے کی سند کہاں چلتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آگے حضرت قاسم ابن صدیق اکبر کے پوتے ہی ہیں، قاسم ابن محمد ہیں، پھر امام جعفر صادق ہیں، پھر حضرت ابو یعقوب باجی بستامی ہیں رحمہم اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم۔ تو یہ اس ذوق کے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں مزید تفصیلات میں جائے بغیر اس سلسلے کے دو بزرگوں کے دو واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے کے دو بزرگوں کے دو واقعات، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا، ایک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، حاضری کے لیے، شرکت کے لیے، اور یہ پریکٹیکلی یہ سمجھانے کے لیے کہ تصوف کیا ہوتا ہے، تصوف کس کا نام ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ساری تفصیلات ذہن میں لے آئے، کہاں سے چلے تھے، کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچے۔ جب یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے دوسرے بڑے شیخ حضرت صدیق اکبر کے بعد، یہ جب آئے ہیں مدینہ منورہ میں تو یہودی خاندان کے غلام کے طور پر آئے ہیں، اور یہ غلامی ان کو کیسے راس آئی ہے؟ کہتے 10 سے زیادہ مالکوں کے پاس سے میں ہوتا ہوا یہاں پہنچا، 10 سے زیادہ مالکوں کی غلامی کی ہے، اور چلتے چلاتے میں کہتا ہوں 2 آدمیوں کو غلامی بہت راس کی ہے، زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سے چلے، کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچے حضور کی خدمت پہ۔ حضور نے تو بیٹا ہی بلا لیا تھا، اللہ نے نہیں مانا۔ غلامی ایسے راس آئی کہ حضور نے تو بیٹا ہی بنا لیا تھا، اللہ نے کہا نہیں بیٹا اس کا باپ اس کا وہی ہے، آپ اس کے بزرگ ہیں، سرپرست ہیں۔ ایک زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو غلامی کیسے راس آئی، اور سلمان فارسی کو کہاں سے چلے تھے، کہاں سے ہوتے کہاں پہنچے۔ لیکن جہاں یہ مدینہ منورہ میں آزاد ہوئے ہیں نا، یہودی خاندان کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں، تو پھر یہ ان کی حیثیت مہاجر کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار کے درمیان بھائی چارہ کرا رکھا تھا، مواخات، اکٹھے کسی آبادی کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تقسیم کر دیا، بڑا آسان فارمولہ تھا، ایک انصاری خاندان کو ایک مہاجر دے دیا، سنبھال ہو جاتا، آسانی سے سنبھالے گئے سارے، ورنہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ تو ان کو بھائی بنایا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، اس اصول کے مطابق، مواخات کے اصول کے مطابق سلمان فارسی کو بھائی بنایا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ۔ اب دونوں بھائی، فرما جاؤ سنبھالو اس کو، بھائی کو جگہ دو، اپنے گھر میں رکھو، چلے گئے۔ یہ بھائی نہیں تھی، بڑے بھائی تھے، اور بڑے بھائی پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ بڑے بھائی کا تو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے، یہ بھائی نہیں بڑے بھائی تھے، اور بڑے بھی خاصے معمر بھائی، پرانے بابے تھے۔ حافظ بن حجر نے ان کی محتاط عمر کچھ 200-250 سال بتائی ہے۔ بابا جی تھے پرانے تجربہ کار، جہاں دیدہ سرد و گرم چشیدہ، جو دنیا کی خاک چھانی ہوئی ہے، بابا جی آ گئے ابو الدرداء کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی مولانا حضرت تھانوی کی بات کرتے، اصلاح کی بات، تصوف میں حد سے بڑھ جانے والی باتوں کی اصلاح ہمارے دور میں کس نے کی ہے؟ میں اس کے نقطۂ آغاز کی بات کر رہا ہوں۔ سلمان فارسی اور ابو الدرداء، ذرا واقعہ پڑھیں کہ کسی بات میں کوئی آدمی حد سے بڑھ جائے تو بزرگ کھینچتے کیسے ہیں اور بیلنس پہ کیسے لاتے ہیں۔ یہ تصوف اسی کا نام ہے۔ سلمان فارسی آئے گھر میں، ابو الدرداء خود راوی ہے، میں گھر لے آیا بھائی جان کو، بھائی جان دیکھا اور دنیا دیکھی ہوئی تھی، تو سب سے پہلے گھر کا ماحول دیکھا، اور گھر کا ماحول دیکھا کہ میاں بیوی ہیں تو صحیح لیکن لگتے نہیں ہیں۔ گھر میں میاں بیوی ہوں اور انڈرسٹینڈنگ ہو تو گھر نظر آتا ہے، اور ہوں اور انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو گھر نظر آتا ہے۔ اب سلمان فارسی نے محسوس کر لیا یار یہ مسئلہ گڑبڑ ہے، سیدھا بابی سے پہلا کام یہ کیا، بابی سے انٹرویو کر دیا،
کیا حال بنا رکھا ہے، نہ گھر کی کوئی ترتیب ہے، نہ اپنی کوئی ترتیب ہے، نہ رنگ کے کپڑے، نہ کچھ نہ کچھ. بھائی جان سیدھے پہلے بابا جی انٹرویو کر لو. یہ بخاری کی روایت کرو، کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا. ان کا بھائی جان عورت بڑا کچھ کرتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے، کسی کے لیے کرتی ہے. آپ کے بھائی جان کو کسی بات سے دلچسپی ہی نہیں ہے. میں نے کس لیے کر رہا، وہ بھی گزارا کر رہا، میں بھی کر رہا. اچھا ٹھیک ہے. دوپہر کا وقت ہوا، سر ابو الدرداء نے کھانا وانا بجانا پایا. بھائی جان آئے ہیں، آج تو مہمان ہیں. کھانا رکھا، دسترخوان بچھایا تو سلمان فارسی نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں، تو میں ذرا کھانا کھاؤ. اب بڑا بھائی کہہ رہا ہے ادھر کھانا. میں کہا میرا کوئی روزہ نہیں بیٹھ والا، کھانا کھاؤ. دوسرا کام بھی کہ روزہ توڑوا دیا. نفلی روزہ یہ اصول یاد رکھیں، فرائض میں حقوق اللہ مقدم ہے، نوافل میں حقوق العباد مقدم ہے. فرائض واجبات میں حقوق اللہ مقدم ہے، نوافل مستحبات میں حقوق العباد حقوق اللہ پر مقدم ہے. میں بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں لیکن ٹھیک کہہ رہا ہوں. نوافل مباحات میں حقوق العباد مقدم ہے. سلمان فارسی روزہ توڑوا دیا، توڑو روزہ بعد میں رکھ لینا. یہ دوسری کاروائی ڈالی. شام ہوئی، عشاء کے بعد بستر بچھایا. بھائی جان کا آرام فرمائیں. تمہارا کیا پروگرام؟ میں تو نفل پڑھتا ہوں ساری رات، میں تو ساری رات نفل پڑھتا ہوں. بستر لاؤ اپنا. ان کا حضرت نہیں، بستر لاؤ. بستر منگوایا، لیٹ جاؤ، سو جاؤ آرام سے. ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں اس نیت سے لیٹ گیا کہ بابا جی سو جائیں گے تو میں مصلی پہ چلا جاؤں گا. بابا تاک میں تھا. تھوڑی دیر کے بعد سر کدھر جا رہا ہو؟ سو جاؤ آرام سے، وقت ہوگا عبادت کا تو اٹھاؤں گا. سلا دیا. وہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، سلایا، زبردستی سلایا. سحری کے وقت خود اٹھایا، اٹھو نماز کا وقت ہے، تم بھی پڑھو میں بھی پڑھوں. یہ تین کاروائیاں ڈال کے اب دونوں کا پروگرام یہ بنا کہ مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھیں گے اور حضور سے زیارت بھی کریں گے، ملاقات بھی. کہ تھوڑا فاصلے پر تھے یہ دونوں گئے. جاتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء کو ایک نصیحت کی. وہ نصیحت ذکر کرنے کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ عرض کیا ہے. یہ تصوف کی بنیاد بھی ہے اور آج کی دنیا میں انسانی حقوق کا غلغلہ ہے، انسانی حقوق کی بنیاد بھی ہے. یہ فلسفہ حقوق کی بنیاد بھی ہے. سلمان فارسی کا یہ جملہ ہے اور تصوف کی بنیاد بھی سلمان فارسی کا یہ جملہ ہے. اب دیکھو، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا فاتق کل ذی حق حقہ. تیرے رب کے بھی تجھ پر حقوق ہے، نماز، روزہ، یہ اللہ کا حق ہے. ولنفسک علیک حقا، کھانا پینا نیند کرنا تو بڑی جان کا تجھ پر حق ہے. ولزوجک، بیوی کے گھر میں رکھی اس کے بھی حقوق ہے کچھ. ولزورک، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. فاتح کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کے وقت پر اس کا حق ادا کرو. یہ ہے دین. فاتح کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کے حق کے وقت میں اس کا حق ادا کرو. اللہ کے حق کے وقت میں اللہ کا حق، بیوی کے حق کے وقت میں بیوی کا حق، جان کے حق کے وقت میں جان کا حق، مہمان کے حق کے وقت میں مہمان. اس بیلنس کا نام دین ہے. فاتح کل ذی حق حقہ. اب دونوں گئے جناب مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. حضور نے دیکھ لیا، بلایا. ہاں بھائی جان کو لے گئے تھے، کیا گزری کیسے؟ اور ساری وہ بھرے بیٹھے تھے، ساری کارگزاری. بھائی جان نے کل یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا. ساری داستان سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا، دو لفظوں کا جملہ، صدق سلمان. صدقہ کا تعلق عمل سے بھی ہوتا ہے، قول سے بھی ہوتا ہے. سلمان نے جو کیا ٹھیک کیا، سلمان نے جو کہا ٹھیک کہا.
سزا کا قول میں بھی ہوتا ہے، سزا کا عمل میں بھی ہوتا ہے. میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، سلمان نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، سلمان نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، یہی دین ہے. تو میں عرضیہ کیا کرتا ہوں کہ یہ بھی ثانی والا کام تھا اس زمانے میں. توازن میں رہو یار، ایک کے حق سے دوسرے کا حق متاثر نہیں ہونا چاہیے. آج مغربی دنیا حقوق کی بات کرتی ہے، میں نے کہا یار بڑے بات کرتے ہو کہ دوری کرتے ہو. مغرب میں ہیومن رائٹس کا بڑا پرچارک ہے، تو دوری بات کرتے ہو یار. حقوق العباد کی بات کرتے ہو، حقوق اللہ تو تم نے اللہ کو بھلا لیا، اس کے حقوق کیا یاد ہوگا تمہیں. اور ہمارے یہاں ترتیب کیا ہے؟ سلمان فارسی کا یہ جملہ، اللہ کے حقوق، جان کا حق، بیوی کا حق، مہمان کا حق، دوستوں کا حق، ترتیب کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہمارے ہاں ہیں، اور بیلنس کے ساتھ ہیں، توازن کے ساتھ. اور یہی تصوف کی بنیاد ہے. کسی بات میں حد سے نہیں بڑھو، توازن قائم رکھو، بیلنس قائم رکھو. اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام توازن ہے، اسی کا نام تصوف ہے. صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہی امت کو سبق دیا ہے. اور جہاں دیکھا، ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا مختلف مواقع پر. سوال ایک ہے، جواب الگ الگ ہے. مائی الاعمال افضل، یا رسول اللہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سوال یہ ہے. ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ایک کو جواب دیا الجہاد فی سبیل اللہ، دوسرے کو جواب دیا بر الوالدین، تیسرے کو جواب دیا الانفاق فی سبیل اللہ، چوتھے کو جواب دیا الصلاۃ لوقتہا. سوال ایک ہے. سوال کیا ہے؟ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اس کو فرما رہے ہیں جہاد سب سے اچھا عمل ہے، اس کو فرما رہے ہیں نماز وقت پہ پڑھنا سب سے اچھا عمل ہے، اس کو فرما رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنا اچھا عمل ہے، اس کو فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سب سے اچھا عمل ہے. تو محدثین کی یہ بات ہوتی ہے، محدثین کا کام ہے. یہ جواب میں فرق کیوں ہے؟ جواب میں فرق کیوں؟ تو محدثین بحث کو واسطے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر آدمی کو اس کے حسب حال جواب دیا ہے. ہر آدمی کو جس میں نماز میں کمزوری دیکھی ہے، نماز پکڑ کپڑا کرو بھائی. جس میں دیکھا جیب ڈھیلا نہیں کرتا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. جس کو دیکھا ماں باپ کی خدمت پہ کمزور ہے، ماں باپ کی خدمت کرو. جس کو دیکھا کہ یہ جہاد میں تھوڑا وقت کم دیتا، ہمیں جہاد کیا کرو. ہر ایک کو اس کے حسب حال جواب دیا ہے. اور ان سب کا خلاصہ بعض محدثین نے نکالا ہے. وہ خلاصہ کیا ہے کہ سارے سوالات، سارے جوابات کا خلاصہ یہ ہے، اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھو اور جو کمزوری زیادہ نظر ہے ٹھیک کرو. یہی تصور ہے. اپنی خوبیوں پر نہیں، کمزوریوں پر نظر رکھو. مجھ میں یہ کمی ہے، مجھ میں یہ کمی، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھو. نماز میں کمزوری ہے تو وہ ٹھیک کرو، روزے میں کمزوری ہے تو وہ ٹھیک کرو، جہاد میں کمزوری ہے تو وہ ٹھیک کرو، خرچے میں کمزوری ہے تو وہ ٹھیک کرو، ماں باپ کی خدمت میں کمزوری ہے تو وہ ٹھیک کرو. وہی توازن، وہی بیلنس. ایک واقعہ میں حضرت بائی گوسوامی رحمۃ اللہ، بہت سے واقعات ہیں، میں نے کل ہی پڑھ رہا تھا تو ایک واقعہ مجھے بڑا دل کو لگا. سارے واقعات ٹھیک ہیں. کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، پانی میں وہ بچھو ڈوب رہا تھا. اس کو پکڑ کے بعد خشکی پہ رکھ دیا. اس نے پہلا کام یہی کیا کہ حضرت کو ڈس لیا. اچھا ڈس لیا. وہ پھر گیا، پھر پانی میں گھس گیا، پانی میں ڈوب، پھر نکالا، پھر رکھ دیا. دوسری بار پھر اس نے یہی کام کیا. وہ الگ قدرت. وہ پھر ڈسا، پھر گھٹے گھٹے پھر پانی میں پانی ساتھ چلا گیا. تیسری دفعہ پھر نکالا، نکال کے خشکی پہ رکھا، اسے پھر ڈس لیا. 4 دفعہ ہوا. چوتھی دفعہ جب نکالا، ڈسا، تو کوئی آدمی دیکھ رہا تھا دوسرے کو، بابا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آپ کو ڈستا جا رہے ہیں، آپ پانی سے نکالتے جا ڈوب رہے تھے اس کو.
اب جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پانی میں ڈوبتا ہے، آپ نکالتے ہیں، آپ کو بھی ڈستا ہے، وہ بچوں کا کام کیا گیا۔ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، اس جملے پر اپنی گفتگو ختم کرتا فرمایا وہ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنی نیکیوں سے باز کیا ہوں۔ وہ اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنی صحیح حرکتوں کو چھوڑ دوں۔ یہی تصوف ہے، یہی بزرگان دین کا ہم پر ہمارے لیے تعلیم ہے، یہی بنیاد ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی یاد کو تازہ رکھنے کی، ان کی روایات پر عمل کرنے کی اور ان کی برکات ثمرات سے بہرور ہونے کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا